محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اپنی صفات عالی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا ہے، جو چیز بھی زمین پر موجود ہے۔ اس زمین پر جتنی چیزیں، جتنے جاندار، جتنی مخلوقات ہیں، سب کو فنا ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے چیز کا گر جانا، جل جانا، وہ اور بات۔ بلڈنگ گر جائے گی تو اس کا ملبہ پڑا ہوا نظر آئے گا، درخت جل جائیں گے تو ان کی راکھ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انسان ختم ہو جائے، یہ جہان ختم ہو جائے، مخلوقات ختم ہو جائیں اور ان کا نام و نشان نظر آئے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس زمین پر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا، کوئی نقشہ نظر نہیں آئے گا، ایسی فنا ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو فانی دنیا کے لیے انسان آخرت کو بھلا دے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھلا دے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے، بہت بڑی بے عقلی اور بے وقوفی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا کہ آپ کے پروردگار کی ذات جو جلال والی ہے، اکرام والی ہے، عظمت والی ہے، احسان والی ہے، فضل و کرم والی ہے، صرف وہ ذات باقی رہے گی، آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی، ذو الجلال والاکرام ذات باقی رہے گی، عظمت والی ذات، اکرام، احسان، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی، اور کوئی باقی نہیں۔ اللہ کے علاوہ سب چیزوں پر فنا ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے اور مخلوق پر فنا ہے، خالق پر فنا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اس کائنات کے فنا کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی مخلوق نہیں ہوگی، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ اللہ کی ذات عالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر کبھی فنا نہیں آ سکتے۔ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، ان پر فنا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، آپ کے پروردگار کی ذات جلال والی، اکرام والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ ہو، اب بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کیسے انکار کرو گے، کیسے بھلاؤ گے؟ بے شمار انعامات ہیں اس کے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اسی اللہ سے سوال کرنے والے ہیں، اسی اللہ سے اپنی حاجات مانگنے والے ہیں، ضروریات مانگنے والے ہیں، دینے والا صرف اللہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن، ہر لمحہ وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر لمحہ، ہر دن اپنی مخلوق کے لیے وہ تدبیر فرما رہا ہے، نئی تدبیر فرما رہا ہے، نئی عطا کر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی اس کی عطا چل رہی ہے اپنی مخلوق پر، نئی نئی نعمتیں عطا فرمایا رہا ہے۔
نئی شان کے ساتھ، نئی صفات کے ساتھ اپنی مخلوق کی حاجات پوری فرما رہا ہے، مشکلات حل فرما رہا ہے، نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ ہر مخلوق اپنی ضروریات رکھتی ہے، اس کی ضروریات ہیں، لیکن اپنی ضروریات وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ انسان ہیں، فرشتے ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کے سوالات کو، حاجات کو پہچانتا ہے، سنتا ہے، فریاد سنتا ہے اور ان کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ تمام مخلوقات کی حاجات پوری فرما رہا ہے، تمام مشکلات آسان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، مانگنے والوں سے تنگ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں پر ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ صبح و شام، دن رات، ہر لمحہ ہر مخلوق اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجات پوری فرما رہے ہیں، لیکن تنگ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لامحدود خزانے اس کے۔ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہر دن، ہر لمحہ، ہر آن نئی شان کے ساتھ، نئی صفات کے ساتھ اپنی مخلوق کی حاجت روائی میں، تدبیر میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لگے ہوئے ہیں، تدبیر فرما رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اے انسانوں اور جنوں، اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، بے شمار انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کون کون سے انعامات کو بلاؤ گے؟ تو مخلوق کا حق بنتا ہے، انسان اور جنات کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر ایمان لے آئیں، اللہ کی اطاعت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔